بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے اس وقت قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حقوق کے متعلق پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بہت سے احسانات ہیں۔ محسن انسانیت رحمۃ العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے حیوان ناطق کو انسان بنایا، بچیوں کو زندہ درگور کرنے، زندہ دفن کرنے والوں کو ان سے محبت کرنا سکھایا، عورتوں کو معاشرے میں ایک چیز سے بڑھا کر گھر کی ملکہ کا شرف بخشا، بڑوں کے ادب و احترام کی تاکید فرمائی اور چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھایا، بیواؤں اور ضعیفوں اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی اور مخلوق سے خالق کا تعارف کروایا۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے واقف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو جانیں سمجھیں۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو جانیں گے اور سمجھیں گے نہیں، ناواقف رہیں گے، تو کیوں کر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہم آج کے مجلس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر چند حقوق میں سے بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے 10 کو بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ ایمان کے بنیادی ارکان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی داخل ہے، جیسا کہ ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر۔ تو رسول اللہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان لانے کا دعوے دار ہو اور وہ آپ کی رسالت کا انکار کرے، آپ کو نبی نہ مانے، تو اسے مومن نہیں قرار دیا جا سکتا، وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ سورہ نساء کے اندر ہے، اور نیز سورہ حدید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں وہی اپنے پروردگار کے نزدیک سچے ہیں۔ اور نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اسلام میں محض پیغمبر کے پیغام پہنچانے والے کی نہیں، بلکہ اس کی اطاعت مستقلاً واجب ہے۔ حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ یہ سورہ نساء کے اندر ہے، اور اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو مستقل طور پر واجب قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ ان دونوں اطاعت کے لیے قرآن مجید میں مستقل طور پر لفظ اطیعوا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اطاعت رسول کے مستقل واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو مانا جائے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت ادب و احترام بھی ایمان والوں پر لازم اور ضروری ہے، بلکہ ایمان کا جزء حصہ ہے۔ حق تعالیٰ نے ایمان والوں کے سامنے رسول اللہ کے ذریعے ہی رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کا ساتھ دو اور اس کا ادب کرو۔ یہ سورہ فتح کے اندر ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غایت درجہ احترام کی نسبت ایمان والوں کو سخت تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہیں، وہ اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرو، جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے تیز آواز میں بات کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس بے ادبی کے باعث تمام نیک اعمال تمہارے برباد ہو جائے اور تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ یہ بات سورہ حجرات کے اندر ہے۔ چوتھا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی ایمان کا جز یعنی حصہ ہے۔ محبت بھی ایسی جو انسان کے اپنے روایات بلکہ اپنے نفس پر بھی غالب ہو۔ ایمان والوں کی صفات بتاتے ہوئے قرآن مجید کے سورہ احزاب میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مومنوں کے لیے اپنی جانوں سے بھی مقدم ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہر مسلمان کے لیے اپنے ماں باپ سے زیادہ واجب التعمیل ہے۔ اگر ماں باپ کے کسی حکم کے خلاف کہے تو ان کا کہنا ماننا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح خود اپنے نفس کے تمام خواہشات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کو مقدم کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یکون
کہ تم میں سے کوئی شخص ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے مال و اولاد اور اپنے بیوی بچوں ہر چیز سے مجھے افضل سمجھے اور مجھے ہر چیز کے مقابلے میں محبت رکھے۔ یعنی اگر ہمیں تمام دنیا کی ہر چیز سے ماں باپ بیوی بچے ہر ایک سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو تبھی ہم صحیح مسلمان کہلانے کے لائق ہے۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا تمام اہل ایمان پر مقدم ہے۔ امت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا حکم دیا گیا ہے یہ خود امت کے حق میں درجات کی بلندی کا سبب ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں کہ وہ اپنے حبیب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھے۔ ارشاد ربانی ہے، پس اب اللہ کافی ہے، آپ کی طرف سے وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گستاخی کی جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب نازیبہ کلمات کہی جائے تو مسلمانوں کا اس گستاخ رسول سے بدلہ لینا، مقابلہ کرنا یہ ایمان کی ایک علامت ہے، اور مسلمانوں کو اس مدعے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مدعے پر باہر نکلنا، پروٹیسٹ کرنا اور سامنے والے کو سزا دلا کر ہی خاموش رہنا چاہیے۔ اسی طرح نمبر 6 پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور مدد و نصرت کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور مدد و نصرت کرنا بھی ہر ایمان والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون غیب کی باتوں کو بغیر دیکھے اس کے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں آزمانا اور نوازنا چاہتا ہے، ورنہ بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت قوت والا اور غلبے والا ہے۔ یہ سورہ حدید کے اندر ہے۔ سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے یہ بھی عہد لیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصر و حمایت کا وہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب و حکمت کا علم عطا کروں تو پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے، جو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہوں گی۔ یہ سورہ آل عمران کے اندر ہے۔ اور 7واں حق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی نہ ماننا، کہ حق تعالیٰ شانوں کا ارشاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے خاتم ہیں اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب میں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد خاتم النبیین اور رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کو آپ پر ختم کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ اب آپ کے بعد قیامت تو کوئی نبی نہیں آنے والا اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ کا لائے ہوئے دین تمام گزشتہ دینوں کا ناسخ ہے۔ آپ کی لائی ہوئی کتاب تمام گزشتہ کتابوں کے احکام کے ناسخ ہے۔ قیامت تک کے لیے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی شریعت کی اتباع فرض ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ سمجھے وہ کافر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور 8واں حق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا، کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مومنین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے اپنے نفس پر مقدم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ان کی مائیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نواح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوستی یا دشمنی رکھنا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست سے دوستی اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھے۔ ظاہر ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی گلی کوچے اور در و دیوار سے محبت ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں سے محبت کا اور آپ سے دشمنی کرنے والوں سے دشمنی کا معاملہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرماتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، بس لوگ ایسے کافر دوستی کریں گے تو وہ ظالم ہے، یہ مضمون سے ممتحنہ میں ہے۔ اور 10واں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ درود و سلام پیش کرنا بھی مومنین کے لیے سعادت مندی کی بات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب کے نئی مضمون ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کو ان کے حقوق کے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.